صلی علی محمد و آل محمد. محرم قریب ہے، اس حوالے سے سید صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. ایک دفعہ اور سب مل کے سب بات کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، ارے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے. اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. ہے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے. اے چاند کربلا کے، اور تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے. اے چاند کربلا کے، ارے مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے، ارے مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے. اے چاند کربلا کے، اور پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، رے عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے.
کربلا کے رے بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے ہے چاند کربلا کے ہے چاند صلوات پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكليم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے عنوان سے اس بابرکت اور روحانی مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، لہٰذا ابتدائی کلام میں ہی مرحومہ کے تمام لواحقین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ میرے مالک مرحومہ کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور جناب سیدہ سے منور فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، چادر جناب سیدہ کا سایہ نصیب فرما، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومہ کے مزید بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، مختصر سی مجلس اعزا ہے اور ایک دو گزارشات کے تحت مجھے گفتگو کرنا ہی۔ اس مجلس کے جو مقصد ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور جو گزارشات کی گئی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ مرحومہ کے چونکہ یہاں پر لواحقین بھی موجود ہے اور یقیناً یہ مجلس بعد میں ان کے فرزندان بھی سنیں گے، لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ گفتگو کا اختتامیہ ماں جیسی ہستی کے اوپر گفتگو کی جائے اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو تمام کیا جائے۔ لیکن ابتدائی کلام میں ایک گزارش بھی کی گئی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ جمعہ، اس کی ابتدائی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اے میرے حبیب اس آسمان میں اور اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب پروردگار عالم کے لیے تسبیح کر رہا ہے۔ تسبیح یقیناً ایک ایسی عبادت جس میں ساری کائنات مشغول ہے۔ آپ زمین میں اگر تلاش کرنا شروع کریں تو ہر چرند، ہر پرند، ہر چوپایا، ہر درخت، ہر ذی روح
اور ہر غیر ذی روح یعنی جو جاندار ہے وہ بھی اور جو غیر جاندار ہے وہ بھی پروردگار عالم کی تسبیح کر رہا ہے. ہر ایک اپنے اپنے انداز میں پروردگار عالم کی تسبیح میں مصروف ہے. انسانوں میں بھی تسبیح کی جا رہی ہے, جنوں میں بھی تسبیح کی جا رہی ہے, فرشتوں میں بھی تسبیح کی جا رہی ہے. یہ سورج بھی تسبیح کر رہا ہے, یہ آسمان بھی تسبیح کر رہے ہیں, یہ عرش الہی بھی تسبیح کر رہا ہے. یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا, پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب پروردگار عالم کے لیے تسبیح کرتا ہے. اب سامعین محترم, اس پوری کائنات کو یہ تسبیح کرنا کس نے سکھائی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے نے تسبیح کرنا سکھائی کہ کیسے تسبیح کی جاتی ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہتا ہوں, انبیاء علیہ السلام کو بھی تسبیح کرنا سکھائی ہے اہل بیت علیہ السلام نے. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر جملہ نہیں کہہ سکتا تھا میں. انبیاء علیہ السلام ان کو بھی تسبیح کرنا جو سکھائی ہے وہ خانوادہ اہل بیت نے سکھائی ہے. بلا دلیل بات نہیں کروں گا, دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جناب آدم علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہے, جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہے, جناب ابراہیم کا زمانہ پہلے ہے, جناب موسیٰ اور عیسیٰ کا زمانہ پہلے, سارے انبیاء 1,23,999 انبیاء یہ پہلے آئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تسبیح کرنا سکھائی ہے جناب سیدہ کے گھر نے, حالانکہ یہ سارا گھرانہ تو بعد میں آیا ہے. تو سامعین محترم, ایک جملے میں بتاتا ہوں, دیکھیے یہ گھرانہ بظاہر بعد میں آیا ہے, لیکن یہ اتنا پہلے ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا یہ موجود تھے, اس وقت بھی یہ ہستیاں موجود تھی. اب دلیل کیا ہے کہ انہوں نے تسبیح کرنا سکھائی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو بھی کئی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں. ایک روایت کا میں آپ کے سامنے سہارا لیتا ہوں, اور یقیناً یہ روایت آپ نے سنی بھی ہوگی لیکن نتیجہ محفوظ کیجیے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام, نام سب نے سنا ہے, خلیل خدا ان کا لقب, اور ہمارے پیغمبر کے بعد سب سے افضل نبی کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے ان کا لقب ہے شیخ الانبیاء, انبیاء میں بزرگ ترین. لیکن ہمارے نبی کے بعد ان کا ایک لقب خلیل خدا, اللہ کے دوست. نبوت کے عہدے پر بھی ہے, رسالت کے عہدے پر بھی ہے, امامت کے عہدے پر بھی ہے. پروردگار عالم نے ان کے لیے قرآن میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. لوگوں کے امام بھی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. لیکن امامت ایسے ہی نہیں ملی, پروردگار عالم نے کچھ امتحانات لیے, کئی امتحانات لیے, لیکن ان میں سے ایک امتحان مال و دولت کا امتحان لیا. کئی زندگی میں مراحل ایسے آتے ہیں جب پروردگار عالم کی جانب سے مال و دولت کا امتحان لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیسے ہوا؟ کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو کام تھا وہ تھا بکریوں کو چرانا. اکثر انبیاء کا یہی پیشہ رہا ہے کہ وہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے. اس کی کیا مصلحت تھی کہ اکثر انبیاء کو یہ بکریاں چرانے کے لیے اور جانور چرانے کے لیے کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پروردگار عالم کی مصلحت تھی کہ پہلے جانوروں کو اگر چراؤ گے, اگر جانوروں کو تم چرانا سیکھ لو گے تو تمہیں ایسے ایسے انسان برداشت کرنا ہے جو کہ جانور سے بھی بدتر ہوں گے. لہٰذا تم پہلے جانور چرانا سیکھو تاکہ تمہارے اندر تبلیغ کے وقت جو زحمتیں آئیں اسے تم برداشت کرنا سیکھ لو. تو پروردگار عالم نے اکثر نبیوں کو جو پیشہ عطا کیا وہ بکریاں چرانے کا اور جانوروں کا ریوڑ عطا کیا. ٹھیک ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں اور بکریاں لے کر جا رہے ہیں ایک مقام سے. اچانک سے پہاڑ کے دامن سے ایک خوبصورت تسبیح کرنے کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے, تسبیح کی آواز آتی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پاک ہے وہ ذات, تمام تسبیح اس کے لیے لائق ہے. جو کس کے لیے لائق ہے؟ رب الملائکۃ والروح, جو ملائکہ کا بھی رب ہے اور روح الامین کا بھی پروردگار ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تسبیح سنی تو دل میں ایک اشتیاق بڑھا اور دل میں ایک شوق پیدا ہوا, کاش یہ ایک مرتبہ کوئی اور دوبارہ تسبیح سنا دے. یہ کس نے اتنی خوبصورت آواز میں تسبیح کی ہے؟ تو فوراً تلاش کرنے لگے تو دیکھا پہاڑ کے دامن میں ایک حسین و جمیل شخص بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ اے شخص کیا تو نے تسبیح کی ہے؟ کہا ہاں میں نے تسبیح کی. کہا یہ تو میرے خدا کی تسبیح ہے. کہا ابراہیم خدا صرف تمہارا تو نہیں ہے, خدا میرا بھی ہے. کیا میں اپنے خدا کے لیے تسبیح نہیں کر سکتا؟ کہا بالکل کر سکتے ہو, اگر تم ایک مرتبہ اور سنا دو تسبیح تو تمہاری بڑی نوازش ہوگی. وہ کہنے لگا جناب ابراہیم علیہ السلام سے میں سنا تو دوں لیکن مجھے ملے گا کیا سامنے سے؟ کچھ دیں گے مجھے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں سے آدھی بکریاں تیرے حوالے کر دوں گا. ٹھیک ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جیسے ہی کہا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ آدھی بکریاں تیری ہوئی, ایک بار اور سنا دے. تو کہنے لگا ابھی کیا ملے گا؟ جناب ابراہیم نے کہا پورا ریوڑ تیرے نام کر دوں گا, سب لے لے جتنی بکری ہے. پھر کہتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا دل کو بڑا سکون میسر ہوا, ایک اور بار سنا دے. کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ اب تو تمہارے پاس کچھ رہا بھی نہیں. کہا آدھی زندگی تیری غلامی کر لوں گا, خدمت کروں گا تیری, بس ایک بار اور سنا دے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر سنائی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر کہتا ہے جناب ابراہیم ایک اور بار سنا دے. کہا آپ کیا دیں گے؟ کہا پوری زندگی تیری غلامی کروں گا اور تیری خدمت میں گزار دوں گا. معلوم ہوا جو جس سے عشق کرتا ہے اس کے نام پر لٹانے میں مزہ آتا ہے. اب کوئی سوال نہ کرے حسین کے نام پر تمہیں اتنا لٹانے میں مزہ کیوں آتا ہے, کیوں اتنا نیازوں پر خرچ کیا جاتا ہے, کیوں اتنی سبیلیں لگائی جاتی ہے؟ جس سے عشق ہوتا ہے اس سے رابطہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے اور اس کے نام پر انسان کو لٹانے میں مزہ آتا ہے. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تسبیح سنی اور جب بکریاں بھی نام کر دی اور اپنی زندگی کو غلامی کے نام کر دیا تو کہا میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اور تیرے ساتھ غلامی کروں گا. تو اب وہ اپنے حقیقی صورت میں آئے اور کہا کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں, میں پروردگار عالم کی جانب سے آیا تھا.
کہا جبرائیل ماجرا کیا ہے، انسانوں کی صورت میں کیوں آئے تھے اور کیوں یہ صورت اختیار کی؟ کہا پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ آج تمہارا امتحان لے لیا جائے اور مال و دولت کا امتحان ہو، لہٰذا تمہارے پاس اتنی کثیر تعداد میں بکریاں موجود تھی تو اللہ نے جو ہے وہ امتحان لینا چاہا کہ امتحان لے کر دیکھ لیتے ہیں ابراہیم ہماری تسبیح کو ترجیح دیتا ہے یا اپنے بکریوں کے ریوڑ کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ کو مبارک ہو۔ اب سامعین محترم ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیے امتحان لیا گیا نا مال و دولت کا، ابھی بچوں کے ایگزام بھی ہوئے نا، پہلے پڑھا جاتا ہے یا پہلے امتحان ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے پڑھا جاتا ہے، بعد میں امتحان ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لے لیا، سوال ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پڑھایا کب گیا تھا اور کس نے پڑھایا تھا؟ ٹھیک ہے، سوال تو ہے نا۔ اب دیکھیے اس کا جواب دیتا ہوں میں چھٹے امام کی روایت سے۔ چھٹے امام نے بیان فرمایا ان اللہ بعث محمدن، ٹھیک ہے، دیکھیے اس سے پہلے حدیث سنیے، حدیث ہم نے سنیے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے۔ آپ قول پر غور کیجئے، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا میں اس وقت تھا، نہیں کہا میں اس وقت نبی تھا، عہدے پر فائز ہو چکا تھا، مجھے اللہ نے نبوت کا عہدہ دے دیا تھا، میں نبی بن چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور امیر المومنین نے کہا کنت ولیا، میں اس وقت ولی تھا، میں تھا نہیں، میں اس وقت ولی تھا، عہدے پر پہنچ چکا تھا جبکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، ابھی انہیں آدم کو بنایا جا رہا تھا لیکن میں ولی بن چکا تھا، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نبی بن چکا تھا۔ تو اب نبی بن چکے تھے تو کس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ ٹھیک ہے، چھٹے امام بھی کہہ رہے ہیں ان اللہ بعث محمدن وہو روح، اللہ نے محمد کو اس وقت نبی بنایا جبکہ وہ روح تھے، ابھی جسم نہیں بنایا تھا رسول اللہ کا، کہا وہ اس وقت روح تھے لیکن اللہ نے انہیں نبی بنا دیا تھا۔ ایک مثال ہے آپ کے سامنے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کا تعلق ٹیچر کے شعبے سے ہو، کبھی اس نے کبھی پڑھایا ہو زندگی میں، کبھی مدرسہ پڑھایا ہو، کبھی ہو سکتا ہے کوئی کلاس لی ہو۔ ٹیچر کب اپوائنٹ ہوتا ہے؟ جب اسٹوڈنٹ موجود ہو نا، آپ کو کہا جائے کہ آپ ٹیچر کے طور پر اپوائنٹ ہو چکے ہیں، آپ اسکول میں پہنچے اور پورا اسکول خالی پڑا ہو، لیکن آپ کو کہا مبارک ہو آپ ٹیچر اپوائنٹ ہو چکے لیکن آپ سے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے نا کہ حضور یہ کون سی بیوقوفانہ بات کر دی، عقل کے جو ہے وہ آپ ناخن لیجیے، ہوش کے ناخن لیجیے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ ٹیچر انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب پڑھنے والا موجود ہو، یعنی پڑھانے والا اس وقت بنایا جاتا ہے جب پہلے پڑھنے والے تو ہو کوئی۔ تو اب رسول اللہ کو نبی بنایا جا رہا ہے، تو رسول اللہ کو جب نبی بنایا جا رہا ہے، نبی کا مطلب ہوتا ہے پڑھانے والا، ہدایت دینے والا، اور جب روح تھے وہ تو کس کو پڑھانے کے لیے مبعوث کیا تھا؟ رسول اللہ کو۔ تو اب چھٹے امام نے بیان فرمایا ان اللہ بعث محمدن وہو روح، اللہ نے محمد کو نبی بنایا جبکہ وہ روح تھے۔ میرے مالک کس کی طرف بھیجا؟ کہ الی الانبیاء وہم ارواح، انبیاء کی طرف بنا کر بھیجا جبکہ وہ عالم ارواح میں تھے، یعنی رسول اللہ پڑھانے والے تھے اور یہ سارے کے سارے انبیاء پڑھنے والے تھے۔ اکیلا مصطفیٰ پڑھانے والا ہے، 1,23,999 نبی پڑھنے والے ہیں۔ سوال کیا صرف مصطفیٰ پڑھنے والے ہیں؟ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، یعنی جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں مرتضیٰ بھی ہوں گے۔ تو اب جہاں جہاں مصطفیٰ بھی پڑھا رہے ہیں وہاں مرتضیٰ بھی پڑھا رہے ہیں، تو کیا صرف یہ دونوں تھے؟ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ بھی موجود تھی۔ تو کیا صرف فاطمہ زہرا موجود تھی؟ کہا نہیں، حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ تو صرف کیا حسن موجود تھے؟ کہا نہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا پنجتن پڑھانے والے تھے، انبیاء پڑھنے والے تھے، یہ پڑھاتے جاتے تھے یہ پڑھتے جاتے تھے۔ اب سامعین محترم تسبیح کا طریقہ واضح ہو گیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہی سکھایا ہے پوری کائنات کو۔ بظاہر ان کا گھرانہ بہت بعد میں آیا، لیکن جب سے تھے جب کائنات میں کوئی نہیں تھا، انہوں نے انبیاء کو پڑھایا کیسے تسبیح کی جاتی ہے۔ اب آپ تسبیح تلاش کیجئے، آپ مفاتیح الجنان کھولیے، آپ تحفۃ العوام کھولیے، آپ اپلیکیشنز کھولیے موبائل میں اور دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے یہاں سے ہمیں کتنی تسبیحات پہنچی ہے۔ ہر موقع کے لیے کوئی نہ کوئی تسبیحت موجود ہے۔ عرفہ کے موقع کے لیے الگ تسبیح ہے، عید کے موقع کے لیے الگ تسبیحات ہے، عید قربان کے لیے الگ تسبیحات ہے، لیکن ان تمام تر تسبیحات میں جو ایک تسبیح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اس کا نام تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس اسی کے لیے مجھے گزارش کی گئی تھی، لہذا میں نے مقدمہ باندھا اور بات آ گئی تسبیح فاطمہ زہرا تک۔ تسبیح فاطمہ زہرا انتہائی اہم ترین تسبیح، اور یہ کس طریقے سے پہنچی؟ یقیناً جو ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ میں وہ روایت موجود ہے۔ ایک سوال ہے میرا، ہم تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد اور ہر نماز کے بعد پڑھنی بھی چاہیے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہماری تسبیح قبول ہو رہی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ دیکھیے عبادت کا صحیح ہونا اور ہوتا ہے، عبادت کا قبول ہونا اور ہوتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں۔ آپ حج کر کے آئے، آپ نے صحیح حج کیا، آپ نے صحیح طواف کیا، آپ نے صحیح صفا و مروہ کے چکر لگائے، آپ یہ کہہ سکتے میری عبادت صحیح ہے۔ آپ تھپا مار کے یہ نہیں کہہ سکتے میری عبادت قبول ہو گئی ہے۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اٹھ کر، بستر چھوڑ کر فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے نماز صحیح پڑھی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے نماز جو ہے وہ جو پڑھی ہے وہ قبول بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی قبولیت کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تسبیح فاطمہ ہم پڑھتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن قبول ہونے کی کیا علامت ہے؟ ٹھیک ہے، قبول ہونے کی وہی علامت ہے جس طریقے سے ہم سے تسبیح پہنچی ہے، وہ اگر روایت آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بالفرض ایک اشارہ کر دیتا ہوں، یہ تسبیح کیسے پہنچی؟
امیر المومنین نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا فاطمہ زہرا گھر میں کام کرتی ہیں, چکی چلاتی ہیں تو ایسے چکی چلاتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے اور ان کے ہاتھوں سے خون بہتا ہے. ایک بات, فاطمہ زہرا اپنے کاندھوں پر مشق رکھ کر اٹھا کر چلتی ہیں کہ آج بھی ان کے جسم پر مشق کا نشان ثبت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, مشق کا نشان چھپ چکا ہے. اتنی مرتبہ شہزادی کونین نے مشکیزیں بھر بھر کے اٹھائے. ٹھیک ہے, فرمایا فاطمہ زہرا میری زوجہ, فرمایا گھر میں اتنا جھاڑو دیا کہ ان کا بدن اور ان کا لباس ہر وقت ریت سے, ہر وقت مٹی سے آلودہ ہو جاتا ہے. 3. چوتھا, فرمایا فاطمہ زہرا نے ایک لباس میں چولہے کے پاس کھڑے ہو کر اتنا کھانا بنایا کہ اب فاطمہ زہرا کا وہ لباس سیاہ ہو چکا ہے, اس کا رنگ ہی کالا ہو چکا ہے جو فاطمہ زہرا لباس پہنتی ہے. ٹھیک ہے, اب امیر المومنین نے کہا جناب سیدہ اتنی خدمت کرتی ہے. تو امیر المومنین نے کہا اے سیدہ آپ اپنے بابا سے فرمائش کیجئے کہ وہ کوئی کنیز دے دے. جناب سیدہ آئی, اپنے بابا سے کنیز کی فرمائش کی. رسول اللہ نے کہا کنیز سے بہتر کوئی چیز نہ دوں؟ جی بابا دیجیے. 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. جناب سیدہ کہتی ہے جب میں تسبیح پڑھتی تھی مجھے دل میں سکون ملتا ہے. قبولیت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اگر آپ تسبیح پڑھیں اور دل میں سکون اتر رہا ہے تو تسبیح قبول ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر دل میں سکون اتر رہا ہے تو تسبیح قبول ہو رہی ہے, ورنہ آپ تسبیح صحیح پڑھ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے ہمارے تسبیح کرنے کا کیا طریقہ ہے, کیسے ہم تسبیح کرتے ہیں؟ کیا اللہ اکبر ورڈ صحیح ہے؟ جو ہم اتنا تیزی سے پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے صحیح تو نہیں پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ غلط پڑھ رہے ہیں. صحیح ورڈ ہے اللہ اکبر. ٹھیک ہے, الحمدللہ 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 کوئی ورڈ نہیں ہے, الحمدللہ یہ ورڈ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے, سبحان اللہ یہ ورڈ ہے. اگر اس طریقے سے کوئی ادا کرتا ہے تو تسبیح صحیح ہوتی ہے, اور پھر دیکھے دل میں سکون اترتا ہے تو پھر جا کر یہ تسبیح قبول ہوتی ہے. امام خمینی کا ایک قول نقل کروں. امام خمینی علیہ الرحمہ کہتے تھے تسبیح فاطمہ زہرا کس طریقے سے پڑھنی چاہیے. ہم بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دل کی ایک ایک دھڑکن کے ساتھ ایک ایک دانہ پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ رفتار ہونی چاہیے انسان کی. اس طریقے سے تسبیح پڑھے. ٹھیک ہے, تو دل میں جا کر انسان کے سکون اترے گا, تب جا کر تسبیح قبول ہوگی. ٹھیک ہے, ایک بات. اب آئیے 2-3 باتیں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں تسبیح کے حوالے سے, اور پھر جو ہے وہ وقت بتاتا ہوں کہ کس وقت پڑھنی چاہیے. دوسری بات, یہ تسبیح جناب سیدہ کو مل گئی. جناب سیدہ نے ابتداً یہ دھاگے پر تسبیح بنائی. ٹھیک ہے, اب یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب تسبیح ہاتھوں پہ پڑھیں یا تسبیح پر پڑھیں. ٹھیک ہے, دیکھیے دونوں کے فائدے ہیں. اگر آپ تسبیح پر پڑھتے ہیں, ہاتھوں پر پڑھتے ہیں تسبیح کو, تو یہی ہاتھ جب آپ کے قبر میں جائیں گے تو انہی ہاتھوں سے نور نکلے گا اور آپ کے قبر کو نورانی کر دیں گے. ٹھیک ہے, ہاتھوں پر پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. لیکن اگر آپ تسبیح پر پڑھتے ہیں اور اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ کی سنتی, تو اس میں بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, جناب سیدہ نے ابتداً دھاگے پہ تسبیح بنائی تھی. پھر جب جناب حمزہ سید الشہداء ہوئے اور جناب حمزہ کی قبر بنی احد کے میدان میں, جب وہ شہید ہو گئے اور ان کی قبر بنی, تو جناب سیدہ آئی ان کی قبر پر اور ان کی مٹی سے, جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح کو بنایا گیا. ٹھیک ہے, یہ دوسری مرتبہ تسبیح بنی. اور تیسری مرتبہ کب بنی؟ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور چوتھے امام نے جب دیکھا کہ سید الشہداء اب امام حسین علیہ السلام ہے, تو ان کی قبر سے مٹی لی اور پھر تسبیح بنائی. اور چوتھے امام سے سوال کیا گیا بتائیے کہ جناب حمزہ کی قبر سے جو تسبیح بنائی گئی تھی وہ زیادہ افضل, یا حسین کی قبر سے جو مٹی اٹھا کر تسبیح بنائی گئی تھی وہ زیادہ افضل؟ تو چوتھے امام نے کہا حسین کی قبر کی مٹی کی جو تسبیح ہے وہ زیادہ افضل ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ فرمایا حمزہ کی تسبیح یا دوسری کوئی تسبیح اگر ہاتھ میں لوگے, جب تک ذکر کرتے رہو گے ثواب ملتا رہے گا. لیکن حسین کی قبر کی مٹی کی تسبیح اگر تمہارے ہاتھ میں ہے, تم ذکر کرو گے تب بھی ثواب ملے گا. اگر وہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور تمہارا ذکر رک گیا, وہ تسبیح خود بخود ذکر کرتی رہے گی, تمہیں ثواب ملتا جائے گا, ثواب چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, وہ تسبیح خود ذکر کرتی رہے گی اور تمہیں ثواب ملتا چلا جائے گا. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. چھٹے امام کا فرمان. ٹھیک ہے, اب ایک اور سوال قائم کر رہا ہوں کہ یہ تسبیح کا وقت کیا ہے, کس وقت پڑھنی چاہیے؟ ہم تو نماز کے بعد پڑھتے ہیں, لیکن نماز کے بعد کب؟ فوراً. فوراً کا مطلب فوراً ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ نے درمیان میں سنتی نماز پڑھنا بھی شروع کر دی تو وہ فوراً والی بات چلی گئی. ٹھیک ہے, آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ جو تسبیح کا وقت تھا وہ چلا گیا. اب آپ تسبیح پڑھیں گے ثواب ملے گا, لیکن وہ والا ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ حضور تسبیح تو پڑھنی ہے لیکن ذرا سا ٹیک لگا لے, پھر آرام سے پڑھتے ہیں. آپ اٹھ کر پیچھے صف میں آ گئے اور دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. آپ اٹھ تو گئے لیکن وہ وقت چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام کا فرمان ہے جدھر نماز ختم ہو اپنے زانوں کو حرکت دیے بغیر تسبیح فاطمہ پڑھ لو. اگر ایسا کرتے ہو تو میں زمانہ دیتا ہوں ابھی تمہاری تسبیح ختم نہیں ہوگی, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, زانوں مت بدلیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا پلیٹھی مار کے بیٹھ جانا, وہ بھی نہیں کرنا. جس حالت میں تشہد پڑھا ہے اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے انسان کو تسبیح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اسی حالت میں انسان کو تسبیح پڑھنی ہے, تب جا کر یہ تسبیح اس اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے جو چھٹے امام نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے, لہذا تسبیح کو اس حالت میں پڑھنا ہے.
1000 رکعت سے امام نے بیان فرمایا کہ مجھے 1000 رکعت، ایک بندہ اگر دن میں 1000 رکعت مستحبی نماز پڑھے اور ایک شخص تسبیح فاطمہ پڑھے، امام نے کہا مجھے یہ زیادہ شخص پسند ہے جو تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، یہ زیادہ پسند ہے، 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ محبوب امام نے تسبیح فاطمہ زہرا کو جانا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کا ایسے ہی حکم دیتے ہیں جیسے تم اپنے گھروں میں واجب نماز کا حکم دیتے ہو. تم جیسے بچوں کو ڈانٹتے ہو نا، آؤ نماز پڑھو، امام کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں بچوں کو جو ہے وہ زبردستی کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آؤ تسبیح فاطمہ پڑھو اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو. ٹھیک ہے، یہ تمام تر تسبیحات جناب سیدہ کے جو ہے وہ فضائل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. لہٰذا ان تمام تر باتوں کا خیال رکھا جائے اور اسے معمولی نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے، کئی علماء نے فضائل لکھے، پوری کتابیں لکھ دی تسبیح فاطمہ زہرا کی فضیلت پر کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اس سے کیسے توسل کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال وقت نہیں، وہ باتیں بیان نہیں کر رہی. ایک جملے سے جو ہے وہ میں استعارہ لیتے ہوئے اور اپنی بات تک آ جاتا ہوں. یہ تسبیح پورے خانوادے کو، پوری دنیا کو سکھائی ہے اہل بیت علیہ السلام نے. لیکن ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ ملی تو اہل بیت سے، لیکن یہ ہمیں تسبیح سکھائی گئی ہے ماں کی گود سے. ماں تھی تو اس نے ہمیں تسبیح پڑھنا سکھایا. یقیناً باپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن باپ پر کیونکہ پروردگار عالم نے امور معاش کی ذمہ داری ڈالی ہے، لہٰذا باپ امور معاش ہمارے لیے انجام دیتا رہا، حلال رزق کا بندوبست کرتا رہا. لیکن یہ ماں تھی جس نے ہمیں تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا سکھائی، ہمیں پکڑنا سکھایا. تسبیح کس طریقے سے پکڑتے ہیں، کہاں تسبیح میں رکنا پڑتا ہے، کہاں تسبیح میں نہیں رکتے، یہ سب ماں نے سکھایا کہ کس طریقے سے تسبیح کو ادا کیا جاتا ہے. اب آئیے، جب والدین نے اتنی خدمت انجام دی تو انہیں کچھ ریٹرن ملنا چاہیے نا. آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر کیا رب کا فیصلہ ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے نظر آؤ. احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ. احسان کا مطلب کیا ہے؟ یہ اردو والا احسان نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں احسان جتانا، اردو والا نہیں ہے. عربی میں احسان کا مطلب یہ الگ ہے. عربی میں احسان کہتے ہیں نیکی کرنے کو. ٹھیک ہے، اور چھٹے امام کا فرمان ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین زبان سے نہ کہیں اور تم ان کی خواہش پوری کر دو، تب احسان ہے. ان کے کہنے کے بعد اگر پورا کرتے ہو تو احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ کہے نہ اور پوری ہو جائے بات تو پھر یہ پروردگار عالم اسے احسان میں شمار کرتا ہے. اب پروردگار عالم آگے چل کر اسی جو ہے وہ سورے میں اور اسی قرآن میں پروردگار عالم طریقے بتا رہے ہیں کس طریقے سے کہنا ہے. فرمایا وقول قولا کریما، فرمایا ان سے جب بات کرو تو اچھے سے بات کرو. فرمایا جب ان کے پاس جاؤ تو اپنے شانے جھکا کر جاؤ. ٹھیک ہے، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ بات. پرندہ دیکھا ہے آپ نے اڑتے ہوئے؟ جب پرندہ زمین سے پرواز کرتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے نا تو اس کے اڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پروں کو کھول لیتا ہے اور پھر اڑتا ہے. لیکن یہی پرندہ اگر بالکل رفتار کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف آئے گا، دوبارہ نیچے اترے گا نا تو اپنے پروں کو سمیٹتے ہوئے اترے گا. آپ پیغام سمجھے؟ تم دنیا میں ترقی کرتے کرتے جس آسمان پر بھی پہنچ جاؤ، چاہے تم جتنے بڑے وزیر اعظم بن جاؤ، چاہے تم جتنے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، چاہے تم جتنے بڑے انجینئر بن جاؤ، جتنے بڑے عالم بن جاؤ، جتنے بڑے پروفیسر بن جاؤ، تم جس آسمان پہ بھی ترقی کر کے پہنچ جاؤ، لیکن جب والدین کے پاس آنا ہے تو اپنے شانوں کو دوبارہ جھکا کر آنا ہے. ان کی خدمت میں آنا ہے تو اپنے شانوں کو دوبارہ جھکا کر ان کے پاس پہنچو. ٹھیک ہے، یہ پروردگار عالم نے نیکی کے طریقے بتائے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ. عجیب سوال کیا پیغمبر اکرم سے، سنیے سوال. پیغمبر اکرم سے کہا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے سب پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہماری زندگی بڑھاتا ہے، وہ ہمیں حیات دینے والا ہے، وہ طرح طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، ہم اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں. پیغمبر سے یہ بھی پوچھا جا رہا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. پیغمبر سے پوچھا جا رہا ہے اللہ ہمارا محبوب بن جائے، اللہ ہم سے خود پیار کرنے لگ جائے، کیا کرنا پڑے گا؟ پیغمبر اکرم نے کہا دو چیزیں اگر تم اپنا لیتے ہو اللہ خود تمہارا محبوب بن جائے گا اور تم سے پیار کرنے لگے گا. کیا کیا؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا وقت ہو جائے تو اسے وقت پر انجام دے دو. ٹھیک ہے، ڈیلے مت کرو، اسے تاخیر، اس میں جو ہے وہ تاخیر مت کرو، اسے جو ہے وہ حقیر مت سمجھو، اس کو جانے نہ دو ہاتھ سے. الصلاۃ علی وقتہا، جدھر وقت ہوا ادھر ہی ادا کر لو. ایک اور دوسرا فرمایا وبر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اللہ تمہارا محبوب بنتا چلا جائے گا. نیکی کرتے جاؤ، بس ان کے ساتھ نیکیاں کرو گے، پروردگار عالم خود تمہیں اپناتا جائے گا اور خود تم سے جو ہے وہ پیار کرنے لگے گا. اب سوال، والدین میں بھی کس سے پہلے نیکی کی جائے؟ کس کا حق پہلے، ماں یا باپ کا؟ ماں کا. خدمت تو باپ نے بھی کی ہے نا، کمایا تو اس نے بھی ہے، زحمت ہے تو اس نے بھی اٹھائی ہے، دھوپ میں تو وہ بھی کھڑا رہا ہے، پسینہ تو اس نے بھی بہایا ہے، تو پھر بھی ماں کا. اچھا، ہم تو روایت کے قائل ہیں، جو روایت میں بیان ہوا وہ جو ہے وہ جیسے بیان ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ سب سے پہلے نیکی کروں؟ رسول اللہ نے کہا اپنی والدہ کے ساتھ سب سے پہلے نیکی کروں. اس نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟
والدہ کے ساتھ نیکی کر چکا, اب پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا پھر والدہ کے ساتھ کرو. کہا پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا پھر والدہ کے ساتھ کرو. کہا اور پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا اب والد کے ساتھ کرو. 3 مرتبہ کہا پہلے والدہ کے ساتھ کرو. جب تک 3 درجے پہلے دیے پروردگار عالم نے والدہ کو, فرمایا چوتھے مقام پر جو ہے وہ والد کا نمبر آتا ہے. کہا پہلے 3 مرتبہ نیکیاں کرتے جاؤ اپنی والدہ کے ساتھ, ان کو دیتے جاؤ, ان کے ساتھ نیکیاں کرتے جاؤ, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے جاؤ, اور پھر آتا ہے باپ کا درجہ. ٹھیک ہے, کیوں؟ پروردگار عالم نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ وہی ماں تھی کہ جس نے تمہیں اپنے شکم میں اٹھا کر جگہ جگہ جو ہے وہ پھری ہے, اور تمہاری خاطر اس نے زحمتیں برداشت کی ہیں. پروردگار عالم نے اس ماں کے شکم کو تمہارے جو ہے وہ پہلی آماجگاہ بنایا تھا, یہاں پر تم حفاظت سے رہتے تھے. اس ماں نے تمہارا کتنا خیال رکھا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا تمہاری ماں کا پہلے حق بنتا ہے کہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ تم نیکیاں کرتے رہو. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر باآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجیب یہ رشتہ ہے ماں کا, بالکل ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کوئی ماں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو اپنی اولاد سے نفرت کرتی ہوئی نظر آئے, یہ نہیں ہوگا. ناراض ہو سکتی ہے, جملہ بدل کر کہتا ہوں, مخلوقات میں پروردگار عالم نے عجیب نظام رکھا ہے. سب سے دیر میں ناراض ہونے والی بھی ماں ہے, اور سب سے پہلے راضی ہونے والی بھی ماں ہے. ٹھیک ہے, سب سے دیر میں ناراض ہوتی ہے اور سب سے جلدی مان جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پروردگار عالم کی صفات کی مظہر ہے. ٹھیک ہے, جیسے پروردگار عالم کی صفت ہے نا, یا سریع الرضا, اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے, وہ پروردگار عالم نے اس صفت کا مظہر بنایا ماں کو. ٹھیک ہے, بہت دیر سے ناراض ہوتی ہے اور بہت جلدی مان جاتی ہے. لیکن میں نے کہا ناراض ہو سکتی ہے, نفرت نہیں کر سکتی. نفرت کرنا اور ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ مل سکتا ہے کہیں نہ کہیں کہ باپ نفرت کرنے لگ گیا, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایسے باپ ملیں گے جو اخبار میں پوسٹ دے دیں گے ہم نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا, ہم آج سے اس سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں. ایسے باپ مل جائیں گے آپ کو نفرت کرنے والے. ماں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, آپ کو بھائی بھی مل جائیں گے ایسے, بالفرض اچھا اخلاق نہیں تھا, اچھی عادتیں نہیں تھی, بالفرض کوئی برا کام کر لیا, بھائی نفرت کرنے لگ گئے. ماں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, دلیل کے طور پر پیغمبر اکرم کی زندگی کا واقعہ پیش کرتا ہوں, اس سے بڑا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, دلیل کے طور پر رسول اللہ کی خدمت میں, یقیناً یہ روایت ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو, رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کچھ افراد آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ہمارا ایک دوست ہے, اس کا انتقال ہونے لگا ہے, لیکن یا رسول اللہ اس کی جان نہیں نکل رہی. کیسے جان نکلے گی؟ رسول اللہ نے کہا چلو. آئے رسول اللہ, دیکھا وہ بستر پر موجود تھا. رسول اللہ کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ. اس کی زبان سے نہیں نکل رہا, لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا. اگر زندگی کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو گیا تو کامیاب ہے وہ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا خاتمہ کم از کم شرک پر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ, نہیں پڑھ رہا, زبان سے نہیں نکل رہا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کی جان نکل جائے, دعا کر رہے ہیں, رسول اللہ کی دعا اس وقت قبول نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, جان نہیں نکل رہی. رسول اللہ نے ایک سوال کیا, فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے اس وقت؟ ہاں یا رسول اللہ ماں تو زندہ ہے. کہاں ہے؟ یا رسول اللہ یہ پتہ نہیں اس کی ماں کہاں رہتی ہے, لیکن عرصے سے ان دونوں کے درمیان بات چیت نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا اس کی ماں کا پتہ کرو اور لے کرو اس کی ماں کو. ماں کو بلایا گیا. جب ماں آئی سامنے تو کہا تیرے بیٹے کا آخری وقت ہے. میں نے کیا کہا؟ جملہ یاد رکھیے گا, ناراض ہو سکتی, نفرت نہیں کر سکتی. تیرے بیٹے کا آخری وقت ہے اور اس کی جان نہیں نکل رہی, اور شاید تو اس سے ناراض ہے, اگر تو راضی ہو جائے تو ابھی اس کی جان نکل جائے گی. اس ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس سے راضی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیٹے نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے, اس بیٹے نے مجھ پر بلند آواز میں بات بھی کی ہے, اس نے جتنا مجھے پریشان کیا ہے. یا رسول اللہ میں نے تو 9 مہینے اس کو شکم میں رکھا تھا. یا رسول اللہ میں تو اگر رات کو سوتے ہوئے کروٹ بھی لیتی تھی تو بھی یہ سوچتی تھی کہ کہیں سے اذیت نہ ہو جائے. یا رسول اللہ یہ جب دنیا میں آ گیا تو اگر یہ کسی مقام کو گیلا کر دیا کرتا تھا تو اس ڈر سے کہیں سے سردی نہ لگ جائے میں اس مقام پر سو جایا کرتی تھی اور اپنی جگہ پر اسے سلا دیا کرتی تھی. یا رسول اللہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنے ہڈیوں کا رس پلا پلا کر میں نے اسے پروان چڑھایا تھا. کیا اس وقت کے لیے بڑا کیا تھا کہ یہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دے؟ کیا اس وقت کے لیے بڑا کیا تھا کہ یہ مجھے آنکھیں دکھانے لگے؟ کیا اس وقت کے لیے بڑا کیا تھا کہ یہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے؟ رسول اللہ نے کہا یہ تیرا آخری فیصلہ ہے کہ تو اسے معاف نہیں کرے گی. نہیں یا رسول اللہ معاف نہیں کر سکتی. رسول نے کہا صاحب سے کہا ٹھیک ہے اب لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں لائی گئی. یا رسول اللہ کیا کرنے لگے؟ کہا اسے جانا ہے جہنم میں, جہنم میں جا کر بھی جلے گا, دنیا میں ہی جلا دیا جائے, جسم ختم ہو جائے گا تو روح خود بخود نکل جائے گی. لہذا کوئی اور طریقہ نہیں ہے روح نکالنے کا. جب جسم جل جائے گا تو روح جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی, روح نکل جائے گی اور یہ مر جائے گا. اس کے بعد پھر پروردگار عالم اور جانے, اور یہ اس کا حساب و کتاب جانے. رسول اللہ نے جب لکڑیاں جمع کی, یہ خاتون دیکھتی رہی, یہ ماں دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ لکڑیاں جمع کروا رہے ہیں. ایک انبار لگ گیا لکڑیوں کا. رسول اللہ نے کہا آگ روشن کرو. آگ روشن کی گئی. اب تک ماں دیکھ رہی ہے. آگ بھڑکنے لگی, ماں دیکھی جا رہی ہے. آگ ایک مرتبہ شدت پکڑ گئی, اب بھی ماں دیکھ رہی ہے. اب رسول اللہ نے کہا اٹھاؤ اور آگ میں ڈالو. اب جب اٹھایا تو وہ جب اٹھا کر ڈالا جا رہا تھا نا تو اس بیٹے نے نگاہوں سے, بے بسی کی نگاہ جیسے کہتے ہیں, بے بسی کی نگاہوں سے ماں کو دیکھ لیا. ماں رک گئی. یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. نفرت نہیں کر سکتی, ناراض ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا رسول اللہ
میری ناراضگی اس کی رضا میں تبدیل ہو گئی ہے, میں نے اس کو معاف کر دیا. اگر میں معاف کروں گی تو کیا پروردگار عالم معاف کر دے گا؟ رسول اللہ نے کہا بے شک, اگر تو معاف کر دے تو میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. جدھر ماں نے معاف کیا فوراً اس کی وہیں سے جان نکلی. رسول اللہ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ, اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی جان وہیں پر نکل گئی. ٹھیک ہے, جب تک ماں راضی نہ ہو پروردگار عالم راضی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک جملہ کہہ دیتا ہوں اور بات تمام کرتے ہیں. رسول اللہ کا فرمان ہے, جملہ اگر یہ حدیث سمجھ میں آ جائے نا تو آج کی محنت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. جملہ سنیے گا, رسول اللہ کا ایک جملے کی حدیث ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس شخص سے ڈرو. کیا فرمایا؟ اس شخص سے ڈرو جس کی ماں زندہ ہو. ڈرو اس شخص سے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھیے ہر شخص کے لیے کہا گیا ہے, حقوق العباد میں یہ بات آتی ہے کسی کو پریشان نہیں کرنا, لیکن خاص طور پر وہ انسان جس کی ماں زندہ ہو. اگر ماں زندہ ہوئی تو رسول اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عرش کے سائے میں آ گئی اور اس نے بال کو کھول کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو تم برباد ہو کر رہ جاؤ گے, کہیں کے نہیں رہو گے. ڈرو اس شخص سے جس کی ماں زندہ ہو اور اس کی ماں حیات میں ہو اور اس کی ماں کی زندگی باقی ہو. ڈرو اس شخص سے. ٹھیک ہے, یہ ماں کی دعا ایسی ہے, اگر بالفرض کسی بیٹے کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو, کسی بیٹی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں استجابت کے درجے پر نہ پہنچ رہی ہو, تو ماں کے لبوں سے نکلوا کر دیکھ نکالی. ماں کہہ دے ایک دفعہ. پروردگار عالم دیر کر سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کی دعا چھوڑ دے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مصلحتاً دیر ہو جائے اس کام میں, لیکن جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دعا رد کر دی جائے. ٹھیک ہے, صرف ماں کے لبوں سے نکلوا کر دیکھیں. اور یہ تو اماموں نے بھی کیا ہے, آپ کو ملے گا. امام وقت کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے کیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ امام دعا کرے اور رد ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. پھر بھی آپ کربلا میں دیکھیں گے کہ حسین آ رہے ہیں ام لیلہ کے پاس, ام لیلہ تم دعا کرو کہ علی اکبر دوبارہ پلٹ کر آئے, تم دعا کرو. ام فروا آپ دعا کیجئے کہ قاسم کے سامنے پہلوان آ گیا, آپ دعا کریں کہ اللہ اسے قوت عطا کرے اور جو ہے وہ قاسم کا جو ہے وہ پلڑا بھاری رہے, قاسم غلبہ پا جائے. کیا امام وقت دعا نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن پیغام دیا, ماں کی دعا وہ ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی. اور جناب ام لیلہ نے کیسے دعا کی؟ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, میرے علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. سامعین محترم, یقیناً آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے, میرے بھائی نے گزارش بھی کی تھی, ایک نظم ماں کے حوالے سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں, وہ دوبارہ پڑھ دوں تاکہ آپ اسی میں آمادہ ہو جائیں, اور پھر یہیں سے 2-3 فقرے مصائب کے پڑھ کے اور بات جو ہے وہ تمام ہو جائے گی اور آپ سے اجازت لے لوں گا. رضا سرسوی صاحب, ہندوستان سے ان کا تعلق, مرحوم ہو گئے, خدا ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ماں کے اوپر جو ہے وہ نظم کہی, 100 سے زیادہ جو ہے وہ اشعار گئے اس میں, لیکن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ اشعار رکھتا ہوں. دیکھیے اگر محسوس کر سکیں, اور جن کی مائیں زندہ ہیں خدا ان کی ماؤں کا سایہ سلامت رکھے, اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے. بس اپنی ماؤں کو ذہن میں رکھیے, نگاہیں جھکائیں اور یہ اشعار سنتے جائیں. موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آگوش میں کب سکون پاتی ہے ماں, جب پریشانی میں ہوں بچے تڑپ جاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے, روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی, بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی, جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں. ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو, ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو, کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں. اور جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول, جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول, آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں. مار دیتی ہے تماچا گر کبھی جذبات میں, مار دیتی ہے تماچا گر کبھی جذبات میں, چومتی ہے لب کبھی رخسار سہلاتی ہے ماں. کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر, جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں. سنیے آپ کے لیے, گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا, گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا, ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں. دیکھے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی, دیکھے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی, سامنا جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں. اور لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم, لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم, ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں,
ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں، کھینچ کر باہوں میں جب سینے سے لپٹاتی ہے ماں، اور دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں، ریت پہ مچھلی ہو جیسے ایسے گھبراتی ہے ماں، مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے، مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں، دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے، دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے، لے کے مجلس سے تبرک گھر میں جب آتی ہے ماں، اور یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑی الجواں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑی الجواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا اور حسین، اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا اور حسین، باپ نے کھینچی سنا سینے کو سہلاتی ہے ماں، سامنے آنکھوں کے نکلے گر جواں بیٹے کا دم، سامنے آنکھوں کے نکلے گر جواں بیٹے کا دم، زندگی بھر سر کو دیواروں سے ٹکراتی ہے ماں، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات بھر اونو محمد سے یہ فرماتی ہے ماں، یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستہ تن، یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستہ تن، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، باپ سے بچے بچھڑ جائیں اگر پردیس میں، کربلا سے ڈھونڈنے کوفے میں خود آتی ہے ماں، جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، اور جب رسن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، ایک آوارہ وطن بیٹی کو یاد آتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، اور جاتے جاتے پھر گلے سے جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے، جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے، توڑ کر بندے کفن باہوں کو پھیلاتی ہے ماں، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ سامعین محترم، روایت کے جملے ہیں، ماں کا درد عجیب درد ہے، جب اماموں کی بھی مائیں گئی ہیں نا، امام تڑپ کر رہ گئے ہیں، یاد ہے نا وقت جب فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے، علی کہہ رہے ہیں آؤ بچوں اپنی ماں کا دیدار کرو، آؤ بچوں اپنی ماں کو آخری مرتبہ دیکھ لو، پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ روایت کے جملے ہیں، حسن مجتبی آگے بڑھے خود کو ماں پر گرا دیا، ام کلثوم آگے بڑھی، زینب کبریٰ آگے بڑھی خود پر ماں کو گرا دیا، اماں ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے گا، اماں ہمیں نہ جائیے گا چھوڑ کر، اماں نانا گئے تھے، اماں آپ نے سنبھالا، اماں اب آپ کے بعد ہمیں کون سنبھالے گا؟ بس عزادارو امیر المومنین نے ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھ لیا، اے میرے شہزادوں میرا حسین کہاں ہے؟ حسین نظر نہیں آ رہا، کسی نے کہا بابا حسین گوشے میں موجود ہے، ایک مرتبہ امام علی گئے، دیکھا حجرے میں حسین بیٹھ کر رو رہے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں حسین کی زبان باہر نکل آئی ہے، علی نے اٹھایا سینے سے لگایا، آؤ حسین ماں کا آخری دیدار کرو، بس عزادارو حسین آئے، ایک مرتبہ جنازے کے قریب پہنچے ہیں، اور ایک مرتبہ حسین نے عجیب جملہ کہا، اماں جب کبھی بھی مجھے تمہارے پاس آنا ہوتا تھا اماں تم نے ہمیشہ بلایا ہے، اماں آج کیسا وقت آ گیا، آج حسین بلا رہا ہے لیکن تم جواب نہیں دیتی۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اماں آج تیرا حسین غریب ہو گیا، بس غریب کا لفظ آنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ نکلے اور کہا آجا میرے شہزادے، حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عزادارو عرش پر کوہرام مچا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی، جبریل اترے
علی سے کہا علی حسین کو ماں سے جدا کرو، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہے۔ عزادارو علی آگے بڑھے، حسین کو سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کرتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے میرے لاڈلے، میرے شہزادے صبر کرو، اب ماں سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ عزادارو میں کہوں گا حسین یہ آپ کا مقدر، آپ کو ماں کے جنازے سے علی نے بڑے پیار سے ہٹایا۔ ہائے رے سکینہ جب باپ کے جنازے پر آئی، کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، جو رو رہے ہیں خدا ان کے آنسو کو قبول فرمائے، جنہیں رونا نہیں آتا نگاہیں جھکا کر فاطمہ زہرا سے دو آنسو کی خیرات ضرور مانگنا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو حسین نے اللہ اللہ کیسا امتحان دیا، ماں سے جدا ہو گئے، لیکن دل میں ایک حسرت تھی، ماں جدا ہو گئی لیکن کیا ہوا، ماں کی قبر تو موجود ہے، روزانہ قبر پہ جاتے ہیں اور ماں سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب حسین کو مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے، حسین قبروں سے وداع کرنے چلے، نانا کی قبر پر گئے، بھیا کی قبر پر گئے، آخر میں ماں کی قبر پر گئے۔ لیکن عزادارو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے، نانا کی قبر کی طرف ایسے گئے جیسے کوئی بادشاہ چل رہا ہو، بھائی کی قبر پر ایسے گئے جیسے کوئی باوقار شخص چل رہا ہو، لیکن جب ماں کی قبر دیکھی ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود سے لپٹ جاتا ہے۔ حسین نے ماں کو قبر پہ اپنے آپ کو گرایا، رو رو کر کہتے تھے اماں اماں آج تیرا حسین جا رہا ہے۔ عزادارو علماء کہتے ہیں لیکن اس سفر میں جناب سیدہ حسین کے ساتھ ساتھ رہی، حسین کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کربلا تک رہی، کربلا کے بعد بھی سفر میں رہی۔ ایک روایت سنیں اور اجازت دے عزادارو، شب عاشور ہے، راوی کا نام ہے نافع ابن ہلال۔ راوی کہتا ہے رات کا اندھیرا تھا، سب عبادتوں میں مصروف تھے، میں نے خیمے کے باہر آہٹ محسوس کی۔ کہتا ہے میں نے جب خیمے کا پردہ ہٹایا دیکھا سید الشہداء حسین مظلوم جنگل کی طرف جا رہے ہیں، مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتا ہے مجھے خوف ہوا رات کا سناٹا ہے، کوئی حسین کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کہتا ہے میں حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک وقت آیا ہلال ابن نافع کہتا ہے امام رک گئے، امام نے کہا ہلال میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ ہلال ابن نافع نے کہا مولا رات کا اندھیرا ہے، ایسا نہ ہو کوئی نقصان پہنچا دے۔ کہا آؤ ہلال ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں کل کا منظر بتاتے ہیں۔ ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا یہاں میرا حبیب گرے گا۔ ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ کہا جی مولا یہاں میرا مسلم ابن حسیجہ گرے گا۔ ایک مقام پر میرا مولا رونے لگا، ہلال نے پوچھا کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا یہاں میرے علی اکبر کو برچھی لگے گی۔ کہا یہ مقام دیکھ رہے ہو؟ کہا یہاں میرا قاسم پامال ہو جائے گا، یہاں میرے علی اصغر کو تیر لگے گا۔ آخری جملہ ہلال ابن نافع کہتا ہے میں نے ایک مقام کو دیکھا، ایسا لگتا تھا کسی نے صاف کیا ہے، ایسا لگتا تھا کسی نے جھاڑیاں ہٹا دی ہے، ایسا لگتا تھا کسی نے کانٹے ہٹا دیے ہیں۔ کہتا ہے میں رونے لگا، میرے مولا سے پوچھا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ ایسا لگتا ہے کسی نے صفائی کی ہے۔ امام حسین نے کہا ہلال یہاں تیرا مولا گرے گا۔ ارے مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا آئی تھی، پورا علاقہ صاف کر دیا تاکہ جب میرا لال گرے جسم میں کوئی کانٹا نہ چبھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے بی بی صاف تو کر دیا، لیکن میرے زمانے کے امام نے فرمایا سلام اس حسین پر جب گھوڑے سے گرا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، حسین کا لاشا تیروں پر معلق۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے، میرے مالک تمام حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین کے رزق میں مزید برکت اور وسعت عنایت فرما۔ میرے مالک ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس عزا تھی، میرے مالک اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما، ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبر کو نور جناب سیدہ سے منور فرما۔ میرے مالک ان کو چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، اہل بیت علیہ السلام
کے ساتھ جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے مالک محرم الحرام قریب ہیں، میرے مالک محرم الحرام دستک دے رہا ہے دروازوں پر، میرے مالک ان ایام میں جیسے عزاداری کرنے کا حق بنتا ہے ویسے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء حقہ کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص مرحومہ و مغفورہ وحیدہ بانو بنت ولی محمد اور مرحومہ زینب کرم علی اسماعیل کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔